کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی عبادت کے ساتھ جس چیز کا حکم سب سے زیادہ زور دے کر دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار۔ آج کا یہ بیان ہماری زندگی کے اس اہم رشتے کے بارے میں ہے جسے ہم اکثر ہلکے میں لے لیتے ہیں، اور وہ رشتہ ماں باپ کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ماں باپ جیسی نعمت عطا کی۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر رشتے کا حق سکھایا۔ آج ہم بات کریں گے ماں باپ کی اہمیت، ان کا حق، ان کی خدمت کا اجر اور کچھ ایسے واقعات جو دل کو ہلا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ماں باپ کا مقام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سوچئے، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سیدھے ماں باپ کا ذکر کیا، اس سے بڑا درجہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ چلیے جانتے ہیں ماں کے مقام کے بارے میں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حقدار کون ہے میرے اچھے برتاؤ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس صحابی نے پھر پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر فرمایا، تو پھر جواب آیا، تمہارا باپ۔ یعنی کہ 3 بار ماں پھر باپ۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، تکلیف جھیلی، راتوں کو نیند چھوڑی اور تمہیں اپنی زندگی سے زیادہ چاہا۔ ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ آج جانتے ہیں۔ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر کعبہ کا طواف کرا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نے ان کی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ چلیے اب باپ کے مقام کو جانتے ہیں۔ باپ وہ ہے جو خود بھوکا رہ کر تمہیں کھلاتا ہے، وہ دھوپ میں جلتا ہے تاکہ تم سایہ میں رہ سکو۔ اس کا پیار کم دکھتا ہے مگر گہرا بہت ہوتا ہے۔ چلیے جانتے ہیں ماں باپ کی خدمت کا اجر یعنی کہ انعام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، باپ کو خوش کرو، ان کا دل کبھی مت دکھاؤ۔ اور آج کی حقیقت، آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم موبائلوں میں بزی ہیں، دوستوں میں بزی ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے ایک وقت نہیں ہمارے پاس۔ ماں بلاتی ہے، بیٹا ذرا بیٹھو، ہم کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایک دن ایسا آئے گا جب تم چاہو گے کہ ماں بلائے مگر وہ آواز کبھی نہیں آئے گی۔ جس دن ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس دن انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھو دیا۔ اس دن نہ معافی مل سکے گی اور نہ خدمت کا موقع۔ تو آج وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی، ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی۔ ایک چھوٹا سا عمل جس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اگر تم روز صرف 5 منٹ بھی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جاؤ، ان سے پیار سے باتیں کرو، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک خوبصورت مثال، ایک نیک انسان جو روز اپنی ماں کے پیر دباتا تھا۔ کسی نے پوچھا، تم اتنا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں جنت کا راستہ آسان کر رہا ہوں۔ اور ایک نصیحت، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان کی قدر کرو، ان کی سیوا کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک پل کے لیے سوچئے، اگر آج آپ اپنے گھر جائیں اور آپ کی ماں دروازہ نہ کھولے، آپ کے ابا آواز نہ دے، تو آپ کا دل کیسا محسوس کرے گا؟ یہ حقیقت ہے، ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب یہ نعمت ہم سے چھین جائے گی۔ ایک احساس دلانے والی بات، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، کل کر لیں گے، بعد میں بیٹھ لیں گے، کبھی اور بات کر لیں گے، لیکن سچ کیا ہے؟ کل کسی نے نہیں دیکھا۔ جو کرنا ہے آج کرو، ابھی کرو۔ چلیے جانتے ہیں ماں باپ کی خاموش قربانی کے بارے میں۔ آپ کی ماں کبھی یہ نہیں کہے گی کہ میں تھک گئی ہوں۔ آپ کے باپ کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ بس مسکراتے رہیں گے تاکہ آپ خوش رہو۔ دل کو ہلا دینے والا ایک واقعہ، ایک لڑکا اپنی ماں سے بہت اونچی آواز میں بات کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اتنا کہا، بیٹا جب تم چھوٹے تھے نا، میں تمہاری ہر بات پر مسکراتی تھی، آج تم بڑے ہو گئے تو میری ہر بات پر غصہ کرتے ہو۔ یہ سن کر وہ لڑکا رو پڑا
لیکن کئی بار یہ احساس بہت دیر بعد ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم وقت رہتے سنبھل جائیں اور اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ کیا آپ جانتے ہیں قبر کے بعد کا افسوس کیسا ہوگا؟ چلے جانتے ہیں۔ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان ان کی قبر پر جا کر روتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا، اپنے باپ کو خوش رکھوں گا۔ لیکن اس وقت نہ موقع ملتا ہے نہ وقت لوٹتا ہے۔ تو یاد رکھیے، زندہ ماں باپ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آج آپ کے پاس ماں باپ زندہ ہیں تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جنت کمانے کا سب سے آسان راستہ موجود ہے۔ ایک آخری الفاظ یاد رکھو، ماں باپ کو خوش کرنا مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا پیار اور تھوڑا سا احترام چاہیے۔ آج سے، ابھی سے اپنی زندگی بدل لو، کیونکہ ماں باپ پھر نہیں ملیں گے۔ چلیے دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تو بھی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔